میں سید فدا حسین شاہ شیر شاہ آج مخا 13 جنوری 2022 بڑے افسوس کا مقام اور بہت ہی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج صبح تقریباً 10 بجے انکروچمنٹ والے مین روڈ شیرشاہ جیسے ہی پہنچے اور ہمیں اطلاع دیے بغیر ایک کارروائی سٹارٹ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ جامعہ مسجد مدینہ بلاک ڈی شیرشاہ، اس مسجد کو ٹارگٹ بنا کے انہوں نے ایک ایسا اقدام جو کہ اسلام کے منافی اور قانون کے بھی منافی، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا، باوجود انکروچمنٹ والے ہماری ایک بھی نہ سنے اور مسجد پہ ایک قسم کا دھاوا بول رہے تھے۔ اور میں نے ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کی، التجا کی کہ خدا را ایسی حرکت نہ کریں، کیونکہ آلریڈی جامعہ مسجد مبارک روڈ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ دوسرا بھی آپ ایشو بنا کے نقص امن کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک مسئلہ تو سلجھائیں، اس کے بعد پھر یہاں آئیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو نالا گزر رہا ہے اسے آپ ذاتی نالا کہہ سکتے ہیں، یہ کسی شہر کو ٹچ نہیں ہو رہا، صرف اس علاقے کے لیے۔ جب میں نے ان سے یہ تقریباً بات ختم کی تو وہ بضد تھے کہ ہم آئیں گے اور ہم یہ شہید کر کے جائیں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ علاقے کی عوام نے اور محلے کے ساتھیوں نے، اور میں نے فون کیا عمران قادری صاحب کو۔ شہزاد بٹ صاحب صحافت سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ عمران قادری صاحب جو ذمہ دار ہیں پاکستان سنی تحریک کے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اور میں نے انڈیکیشن باقاعدہ ان کو کی، میں نے کہا اگر آپ نے شروعات کرنی ہے تو جہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا اکبر روڈ سے محمدی روڈ تک آ کے آپ لوگ سٹاپ ہو گئے تھے، بند کر دیے تھے آپ نے کام، اس سے آگے آپ چلیں، ایک سیکوینس سے آپ لوگوں نے کام چلایا۔ تو وہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے آرڈر دیا گیا، تو میں نے کہا اس بات کا کیا ثبوت کہ آپ صرف مسجد کو شہید کر کے آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اداروں سے اور حکومت وقت سے میرا یہ مطالبہ ہے، خدا را مساجد کو آپ نہ چھیڑیں۔ انکروچمنٹ کا اگر عمل کوئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، آپ ایک سیکوینس سے چلے آئیں۔ مسجد والے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، ہم الحمدللہ پاکستان کے رہائشی ہیں، اور یہ مسجد جامعہ مسجد مدینہ بلاک ڈی شیرشاہ 1948 سے یہ بنی ہے، اور اس کو گرانا آپ اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں۔ 1948 سے ایک چیز جب بن گئی ہے تو اس وقت آپ نے نہیں روکا، تو ابھی اس چیز کا کیا جواز ہے کہ آپ نے اس کو خدا نخواستہ شہید کرنا ہے؟ اور اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہے گیس لیکیج کی کہ گیس لیکیج کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے، تو میری انڈیکیشن کے مطابق آج سے 10 دن پہلے بھی اور 6 مہینے پہلے بھی جو سوئی گیس کا عملہ آیا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ روڈ کے سینٹر سے آپ تلاش کہاں سے لیکیج ہے۔ مسئلہ تجاوزات کا ہے ہی نہیں، تجاوزات 60 سال پہلے تعمیر ہو چکی ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں نہ انتظامیہ کو آیا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ تو میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ شہزاد بٹ صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ میری بات کو اگر آپ آگے لے کے چلیں تو آپ کو جزائے خیر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ صاحب۔ میں اس مدینہ مسجد شیرشاہ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی مذہبی شخص نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اللہ کے گھر کے لیے جد و جہد کرنا، بات کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ مساجد کوئی لاوارث نہیں ہے جو یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، مساجد کا نمبر آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو نالا ہے شیرشاہ کالونی کا برساتی نالا، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا
کہ میں الحمدللہ 31 سال سے اس علاقے میں اپنی سماجی خدمات انجام دے رہا ہوں. صحافت تو بعد کی بات ہے. تو شیر شاہ کے لیگل مسائل کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی سمجھتا ہو. یہ جو نالہ ہے یہ شیر شاہ کالونی کا برساتی نالہ، اس کا کوئی اپرووڈ اب تک پلان موجود نہیں ہے، سوائے ایک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ کے جو آج سے 18 سال پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے منظور کیا، جس میں نالہ 20 فٹ کا تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے. لہذا انتظامیہ کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غیر قانونی اپنی من مانی کے تحت یہاں انکروچمنٹ کے خلاف پہلے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ کس قاعدے اور قانون کے تحت یہ کارروائی کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ جس کے تحت آپ تجاوز اور تجاوزات کا فیصلہ کریں گے؟ کوئی لاوارث نہیں ہے اللہ کے مساجد. لہذا میں اب انتظامیہ سے، خاص کر جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں، ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس مسئلے کو اتنا غیر اہم مت سمجھیں. مساجد کے ساتھ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو قانون کے مطابق، کسی ضابطے کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پورے شہر کراچی میں نالوں پہ اس کے علاوہ جتنی بھی انکروچمنٹس کی کارروائی ہوئی ہے اس میں مساجد کو محفوظ کیا گیا ہے. مساجد میں موجود ہیں. حاجی کیمپ کے نالے کی آپ جا کے کارروائی دیکھیں، تمام انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا گیا اور 2 مساجد کو چھوڑ دیا گیا ہے. KCR جو پروجیکٹ، جو کہ پاک چائنا کا سب سے اہم پروجیکٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم پر KCR کی جتنی پٹری ہے اس کی کارروائی کی گئی. آپ اس میں جا کے دیکھیں، تمام کارروائی کی گئی ہے اور مزید کی جانی چاہیے. لیکن وہاں جو مساجد ہیں ان کو محفوظ رکھا گیا ہے. تو آپ یہاں کس طرح جو ہے، کیا یہ جو اللہ کے گھر ہیں یہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کیا شیر شاہ کے لوگ اتنے خدا نہ خواستہ شرم و حیا کی ان میں کمی ہے کہ وہ تمہیں مسجدوں کو توڑنے دیں گے؟ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. اس کا بہترین قانونی حل موجود ہے، اس کا ضابطہ موجود ہے. ہم انتظامیہ کو بتائیں گے کہ یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے جس سے پبلک کا فائدہ ہوگا. اس میں لوگ بھی کوآپریٹ کریں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مشینری کے ذریعے، ریاستی مشینری کے ذریعے جو ہے یہ کام کر گزریں گے اور مسجد کو شہید کر دیں گے، تو پہلی بات تو آپ ایسا کر نہیں سکتے. اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ایسا کر لیا تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو میری گزارش ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے، کمشنر کراچی سے، اپنی معزز عدالتوں سے ہاتھ جوڑ کے، سندھ گورنمنٹ سے، دیگر تمام لوگوں سے کہ اس کو بیٹھا جائے، مساجد کی انتظامیہ کے ساتھ اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے. بیٹھ کے اس کو قاعدے کے تحت، جو علاقے میں قانون، شیر شاہ لاوارث علاقہ نہیں ہے، شیر شاہ باقاعدہ محکمہ کچی آبادی KMC میں ڈکلیئرڈ کچی آبادی ہے اور اس کے قانونی حقوق ہیں. یہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے، دیگر حوالے سے ٹیکس دیتے ہیں. ہمارا آدھا شیر شاہ آلریڈی لیز ہے اور عرصہ دراز سے لیز ہے، جو لیاری ندی کچی پروجیکٹ میں لیز ہو چکا ہے. باقی کی لیز کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ کوئی غیر قانونی آبادی نہیں ہے، یہ کچی آبادی ہے KMC کی، جس کی لیز کا کام مکمل ہو چکا ہے. لہذا بیٹھ ضابطے کے مطابق قانون کے دائرے میں آپ تمام کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تو نقصانات کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. زه د دې علاقې د ضلعي انتظامیه نه دا خواست کوم چې دا کوم جومات دی په ډي بلاک باندې، په دې کې اکثر دلته زیات خلک چې دلته آس پاس کې نږدې بل جومات نشته دی، نو چې کله د مانځه وخت زیات مانځه والا خلک دلته راځي، نو مهرباني دې وکړي ضلعي انتظامیه والا چې دا جومات د ورانېدو نه بچ شي او شهید نشي. ځکه چې په دې باندې بیا دلته داسې بل جومات نشته دی، په دې باندې ډېر کار روانېږي او بل ځای کې داسې نږدې جومات نشته دی. دې کې ډېر هر مذهب والا خلک چې دی که هغه د هرې دغه سره تعلق لري، خو دې جومات ته مانځه له راځي ځکه چې مونځ په قضا کېدو کې دلته خلک راننوځي مونځ کوي. زمونږ دا درخواست دی ضلعي انتظامیې نه چې کوشش دې وکړي چې دا جومات د شهید کېدو نه بچي. جزاک الله.
تنظیم مساجد اہل سنت کا، ہم مشکور ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا، ہم مشکور ہیں پاکستان سنی تحریک کے، ہم مشکور ہیں جناب علی شہزاد جناب علی، ہم مشکور ہیں ان سنیوں تمام سنیوں کے جنہوں نے ساتھ تعاون کیا اور سب میرے بابا سے کہنے لگے کی جانے قربان کر دیں گے، عاشق آئے ہیں جانے قربان کرنے، مسجد پر آنچ نہیں آنے دیں گے، سب کا دل سے ہم سب مشکور ہیں۔ آج کی یہ میٹنگ مدینہ مسجد 13 جنوری 2000 یقیناً پورے شہر کراچی کے اندر جو بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا، چاہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہو، اس پہ عمل درآمد کیا گیا، لیکن جہاں مسجد کو بچانے کی جو گنجائش موجود رہی ہے ہر اس علاقے کے اندر، چاہے حاجی کیمپ، کہ مسجد کو ہر طرح حفاظتی انتظامات کے ساتھ اس کو بچایا گیا کہ مسجد سے اگینسٹ اس کے راستہ اس کو نالے کو موڑا گیا۔ یقیناً ہماری اس شہر کی مدینہ مسجد ہے اور ہمارے اس مسجد 1948 سے مسجد آباد ہے، جو ہمارے مولانا محمد حلیم قادری صاحب جو ہمارے امام مرزا خان فاضل بریلی کے خلیفہ بھی تھے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید حسین شاہ صاحب نے اس مسجد کو سنبھالا اور اس مسجد کو عالیشان بنایا، اور جن کا مزار بھی ہمارے پیچھے ہی موجود ہے، اور ان کے بعد ان کے اور دیگر برادران، ان کے صاحبان مسجد کو انتظاموں کو چلا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے شیرشاہ کی یہ پرانی درسگاہ، پرانی ریت ہے، اور کئی لوگ شاگرد اس مسجد سے پڑھ کر اور ملک اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ یقیناً آج اس عظیم درسگاہ کے لیے جب صبح کا ہمیں پتہ چلا فدا بھائی کے توسط سے کہ انکروچمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں بغیر نوٹس کے اور بغیر، حالانکہ ان سے ہماری بات چیت چل رہی تھی کراچی کمشنر کے تھرو بھی اور دیگر چیزیں، لیکن انہوں نے ہردرمی دیتے ہوئے بلکہ علاقے کا کام کو دوسری سائڈ سے شروع کرنے کے بجائے مسجد کو نشانہ بنایا، جو عوامی احتجاج کے رد عمل پر رک گیا۔ تو پھر ضلع انتظامیہ کو بھی ہم اس بات کا نوٹس دلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جو مسجد پاکستان اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے، ہمیں اسلام کی مساجدیں اور اسلام کا نام پھیلانے والے اسلام کے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اسلام کی طرف لے کے جانے والی یہ درسگاہیں ہمارے، لیکن ہم شاہ فیصل کی طرف شادی ہال، سینما گھر، دیگر آرڈر ہے، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نالے کا کوئی سپریم کورٹ، نہ ہی کسی کراچی کمشنر کا آرڈر ہے۔ یہ ضلع انتظامیہ خود ساختہ آپریشن انکروچمنٹ کے نام پر ہے، ہم اس کو بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ضلع انتظامیہ کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لو، آپ اس کا کوئی نوٹس بغیر کسی بلا جواز اس مسجد کے راستے کو کوئی کسی وجہ نہیں ہٹا سکتے۔ ہم انتظامیہ سے بالخصوص میری ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے مختار ابلو صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یقین دہانی کرے کل ہماری بیٹھک ہوگی، اور ہم آج جو بروز کل جمعہ ہے ہم اس میں اس جمعے کے اندر احتجاجی جلسہ منعقد کریں گے اور اپنے عوام کو اس مسجد کے متعلق اور انتظامیہ کی طرف سے ہردرمی کی آگاہی کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو ہم اپنا احتجاجی مظاہرہ اس مسجد کے حق میں کریں گے، اور اس میں ہمارے دیگر علماء کرام اور دیگر سیاسی جماعت اور دیگر ہماری اہل سنت کی جماعتیں بھی شریک ہوں گی ہمارے ساتھ، اور عوام اہل سنت بھی ہوگی۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد کو آپ رہنے دیں، بلکہ اس کے راستے اور تجاوزات نالے کے صفائی کے اندر جو عموماً جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سارا یہ رد عمل آیا ہے، وہ واضح طور پہ ہوا ہے کہ وہ سوئی سدرن گیس کی پائپ لائن کی لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ ہیلی سوئی سدرن گیس کی نالی چھپانے کے لیے یہ انکروچمنٹ کا بہانہ بنا کر آپ اس لیکیج کو صحیح کریں، جا کے دوبارہ یہ ایسے سانیہ واقع ہو۔ ہم پھر ایک ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس مذہب کے مسئلے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور مساجد کا تقدس کو پامال نہ کریں، اور ہم مر کر آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اس مساجد کی تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، شیرشاہ کالونی ایک قدیم بستیوں میں سے ایک قدیم کچی آبادیوں میں سے ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں دوبارہ لانا چاہتا ہوں، جامعہ مسجد مدینہ جو کہ 1948 میں قیام پذیر ہوئی، عمل میں لائی گئی، اس کو بنایا گیا، اور اس کے بانی سید عبدالحلیم شاہ صاحب جو یہیں کے رہائشی تھے، انہوں نے 1948 میں اس مسجد کو بنایا، اور یہ تقریباً پاکستان سے 1 سال چھوٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب سید عبدالحلیم شاہ صاحب جو ہیں وہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بھی 3 مرتبہ رہ چکے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ان کی خدمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تمام اہل علاقہ جو ہیں
وہ اس کے شاہد ہیں. اور یہ خوبصورت مسجد جو آپ کو سجی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک جانشین مقرر کیا جو سید حسین شاہ صاحب جو کہ ایک عالم فاضل اور علامہ بھی تھے, مفتی بھی تھے. انہوں نے ان کے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے اس مسجد کو کافی ترقی بخشی اور اہل علاقہ بہت شوق سے جوک در جوک ان کو سننے, ان کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے تھے. نہ کہ صرف اہل علاقہ بلکہ کراچی کے دور دراز علاقوں سے بھی یہاں ان کے پیچھے ان کا خطبہ سننے آتے تھے. اور اللہ پاک نے ان کو ایک وسیع علم عطا فرمایا تھا. اور ہمارے ایک اور بھتیجے بھی ہیں جنہوں نے بھی ابھی عالم کا کورس کرنے کے بعد یہاں کے انتظامات سنبھالے ہیں. اللہ پاک ہم سے بھی خدمت لے رہے ہیں. میں ہوں, میرے ایک اور بھائی بھی ہے اور ایک ان سے بڑا بھائی بھی ہے, ہم 3 بھائی ہیں. اللہ پاک ہم سے خدمت لے رہے ہیں. اہل علاقہ کے ساتھ ہم اس مسجد کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اور کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ یا کوئی ادارہ, کوئی NGOز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. بس یہ عوام کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ آ کے مدد کر دیتے ہیں. اور یہ اہل علاقہ جو ہے اس مسجد سے بہت محبت کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے بھی دیکھنے میں اور سننے میں آیا کہ اس مسجد کے ڈیمولیشن یا شہید کرنے کے جو ہے کچھ حکومتی ادارے یہاں آئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس مسجد کو شہید کریں گے, جو کہ ان کے مطابق یہ کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں نالے کے اوپر ہے, لنک نالہ ہے, برساتی نالہ ہے, اس کے اوپر ہے. تو میں نے جو ہے ساتھیوں کی مدد سے, کاوشوں سے جو ہے یہاں کافی کوشش کی ان کو منع کرنے کی, لیکن یہ کہ وہ بضد تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے انہوں نے ہمارے ساتھ بعد میں کوپریٹ بھی کیا. اور کوپریٹ کرنے کے بعد یہ سجاوٹ جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, سجی دجی مسجد ماشاءاللہ. اس میں اللہ کی عبادات ہوتی ہیں اور اللہ کی عبادات کے علاوہ اس میں ذکر و اذکار ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے. اور اس میں تمام مسالک کے لوگ ماشاءاللہ سے آتے ہیں, یہاں نماز پڑھتے ہیں. اور تمام مسالک کے لوگ یہاں بہت خوشی سے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ نماز پڑھ کے یا ذکر و اذکار سن کے یا کر کے ہمیں دلی تسلی سکون ملتا ہے. اور آس پاس علاقہ مکین جو ہیں وہ یہاں پہ آنے کے بعد خوشی کا بھی اظہار مسرت محسوس کرتے ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ نے ویڈیو کلپس بنائی ہوگی کہ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ آتے ہیں اور جو ہیں اپنے علاقائی مسائل بھی یہاں لے کے آتے ہیں. تو ان کو اسلامی روح کے تحت ان کو جس طریقے سے ہم سے ہو سکے, میرے بھائی ہیں وہ بھی یہیں پہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں. بھتیجے جو میرے وہ عالم دین ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی علاقہ مکینوں کے ساتھ مل کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اور اہل علاقہ جو ہے وہ سراپا احتجاج بن گئے تھے. وہ اس لیے بن گئے تھے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ اس مسجد کو شہید یا اس کا کچھ حصہ شہید کرنے کے لیے اگر حکومتی احکامات واپس نہ لیے تو ہم مذمت کریں گے, اگر مذمت نہیں تو پرزور مذمت کریں گے ایک دائرہ کار میں رہ کے اور پرامن طریقے سے. تو لہٰذا جامعہ مسجد مدینہ ڈی بلاک جو ہے اس کی انتظامیہ نے اور اہل علاقہ نے یہ آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے, آج اتوار ہے اور آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے, انہوں نے ایک جو ہے تعزیتی جلسہ رکھنے کا بھی ایک اہتمام کیا گیا ہے. اور تمام اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور جو ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مساجد کو نہ چھیڑا جائے, مساجد کو جیسے ہیں ایسے ہی رہنے دیا جائے. تمام روئے زمین کو اللہ پاک نے مسجد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اس دنیا میں جہاں زمین ملے گی آپ وہاں مسجد بنا سکتے ہیں, اور وہ مسجد جو ہے آنے والے وقت اور بلکہ قیامت تک وہ قائم و دائم رہنے کے لیے. مساجد جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے نہیں, مساجد جو ہے آباد ہونے کے لیے ہوتی ہیں. اور اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ, اور پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہونے کے ناطے
اہل سنت کی یہ جامع مسجد آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ کو ماشاءاللہ سے پسند بھی آئی ہوگی. اور پاکستان جو ہے یہ تا قیامت رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے اللہ پاک نے بنایا. تو اسی طرح مساجد جو ہیں یہ بھی اللہ پاک نے قیامت تک آباد رکھنے کے لیے اس مساجد کو بنایا. مساجد جو ہیں وہ اللہ پاک کا گھر ہیں، انہیں آباد کیا جاتا ہے، انہیں خدا نخواستہ برباد نہیں کیا جاتا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش بھی تھی، اپیل بھی تھی کہ یہاں آ کے آپ بھی دیکھیں، آپ بھی چیک کریں. اس مسجد کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں، نہ تجاوزات کی وجہ سے. یہ پچھلے دنوں بلاسٹ ہوا تھا روڈ کے اس پار، تو اہل علاقہ اہل مکین نے بھی کہا تھا کہ یہ کسی تجاوز کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ جو ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی والے آئے، انہوں نے باقاعدہ چیک کیا، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن یہ کہ ان کو بھی ایک لیکیج ملی جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا. تو تجاوزات جو ہے الحمدللہ 60 سال سے یہاں قائم ہے. تجاوزات کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی واٹر فلو جو نیچے سے ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے میں التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے جو ارادے ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں لگتے، تو اپنے ارادوں کو تبدیل کیجئے اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو سیدھا کیجئے، اپنی غلطیوں کو مانیں. آپ جو ہیں صرف اور صرف اپنے کام پہ توجہ دیں، جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس پہ آپ پورا اتریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مدینہ شیر شاہ میں حاضر ہیں. یہاں پر انتظامیہ کے لوگوں نے پورے محلے کو، پورے علاقے کو چھوڑ کر ایک اللہ کے گھر کو گرانے کی ناپاک کوشش کی ہے. ہم انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے گھر سے اتنی دشمنی کیوں ہے، جبکہ یہ جو کہہ رہے ہیں رشید آباد سے لے کر لیاری ایکسپریس وے تک یا پورا ایریا ہے، علاقہ ہے، انتظامیہ کہہ رہی ہے، تو کسی ایک گھر کو، ایک مکان کو، ایک کمرے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وہ ڈائریکٹ ہی اللہ کے گھر پر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، میں ایز اے تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کا ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جانیں اللہ کے گھر کے لیے قربان ہے. جو اصولی بنیاد، جو معاملات قانونی اور شرعی ہوں گے اس پر عمل بالکل کیا جائے گا، لیکن آپ پورے علاقے کو اور اتنے کلومیٹر کی ایریے کو آپ چھوڑ کر اگر ڈائریکٹ آپ مسجد کو، اللہ کے گھر کو ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر آپ ہماری جانوں سے، ہماری لاشوں سے گزر کر ہی بنائیں گے. چونکہ انتظامیہ سے بات ہوئی ہے، معاملات ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنی عوام کو فی الوقت پر سکون اور پر امن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن اگر انتظامیہ نے پھر اوچھے کنڈے استعمال کیے اور پھر یہاں آ کر اللہ کے گھر کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ پوری دنیا انسانیت کے ساتھ اور پورے پاکستانیوں کے ساتھ اور تمام عاشقان رسول کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تصور کی جائے گی. اور پھر ہم بھرپور طریقے سے جو ہے ہم احتجاج کرنے کا اور جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. میری یہ اعلیٰ عدلیہ سے اور دیگر اداروں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اصولی بنیاد پر معاملات کریں، اللہ کے گھر کو ٹارگٹ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو گرانے کا حکم نہیں دیا گیا. آپ یہ الحمدللہ یہ حضور کے غلاموں کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ اللہ کا گھر رہے گا. جو جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں پر آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. اور تمامی احباب سے گزارش بھی یہ ہے کہ آپ تیار رہیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ.